نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دے دیدار دا انکار کرنے والیاں دا لوکاں دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 105ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس آیت پاک چ ارشاد فرمایا کہ جنہاں لوکاں نے اپنے رب دیاں نشانیاں اور او دے دیدار دا انکار کیتا، انہاں دے اعمال ضائع ہو گئے، تے اسی انہاں واسطے قیامت دے دن کوئی تول قائم نہیں کریں گے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جڑے لوگ میریاں باوجود ایک نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کائنات دی ہر لہر ایک نشانی ہے اللہ دی، ظاہر و باطن دی ہر چیز نشانی ہے اللہ دی، تے کائنات دی ہر لہر دے اندر ہی انسان دے اللہ رب العزت دے نور عشق الہی دا پرتو موجود ہے۔ انسان دے اندر دیاں بھی ہر لہراں دے اندر نور الہی دے عشق دا پرتو موجود ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا کہ ہر شے اپنے اصل تر رجوع کر دی ہے، ہر لہر اللہ دی طالب ہے، لیکن انسان دیاں بدعمالیاں دی وجہ نہ پیدا ہون والی ظلمت جڑی ہے انہاں دیاں تہماں جڑیاں دے اتنے چڑھ جاندیاں، اس واسطے عشق مولا دیاں وہ کیفیت وقتی طور سے دب جاندی ہے۔ عمل قرآن و سنت، دوام قلبی، ذکر و حضور، پیر و مرشد دی نگاہ، دعا، توجہ، تعلیم و تربیت اور توحیدی محمدی نوری کنیکشن نہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ، اس میں اللہ دے ذکر و تصور نہ، اس میں محمد دے تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق اطاعت نہ، عمل قرآن و سنت نہ، ریاضت و مجاہدات نہ، نفس مرن مطمئنہ بناؤن نہ، اے انوارات خدمت خلق کرنا، انوارات انسان دے اندر جویں آؤندے نے تے اے ظلماتی نیگیٹو انرجیاں جڑ جاندیاں تے پھر اندروں اے دبیاں عشق دیاں چنگاریاں جڑیاں شعلہ جن ہون لگ پیندیاں، تے جیڑا بھی شخص نفس امارہ دی خواہشات دے پیچھے لگیا وہ تباہ برباد ہو گیا، شیطان دے پیچھے لگ گیا، افلاطونیاں دجالیاں دے پیچھے لگ گیا، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے پیچھے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، نام نہاد اسلامی روحانی اسکالر جڑے مردہ دل نے، اور اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے جنہیں پروگرام منشور دستور آئین ہے، یہی انسان نو تباہ برباد کر دیا۔ جب تک انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب و ارباب اور خلقی طلب دیاں سوچاں ماسوا اللہ اور اپنے وجود چوں نہیں نکلدا، کدے دی روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، پھر پیشوا دی روحانی مدد نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ۔ اور جدوں انسان اللہ رسول دے پروگرام تے چلدا، سارا پروگرام سونے رب نے قرآن چ لکھیا ہویا اور ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا، تمام اللہ والے 10 دے گئے نے، 10 رہے ہیں، 10 دے رہنے گے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان نو دس دتا کہ میں تینوں پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا، یعنی اپنے دیدار واسطے، کیونکہ علمی استدلالی عرفان جڑا ظاہری علم نہ ہوندا اور حقیقی عرفان جڑا
وہ جدو دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال انسان اپنے سونے رب دا دیدار کر لیندہ ہے تے پھر حقیقی عرفان ایمان حقیقی فنا فی اللہ بقا باللہ اور ایمان حقیقی عرفان حقیقی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر انہوں کمال حاصل ہوندہ اور اس سر تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندہ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاردہ ہے اور قلبن ذات مولا ڈبا رہندہ جڑی روزے الاسطر نماز عشق قلبن ذات مولا ڈب کے نیتی ہے انہوں تقویت اندہ رہندہ ہے اور ایمان دی روح نہ حاصل کرنے والی حاصل ہونے یا روح ایمان والذین آمنوا شد ہو بین اللہ اور عشق مولا کمال نو پہنچنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ اس واسطے سونے رب نے تمام نسل انسانی نو یہ پیغام دیتا اپنے پاک قرآن دے ذریعے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس واسطے اسی اور نقطے نو اقبال نے کلندر لاہور اقبال نے سمجھا کہ عشق کی ایک قوت نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں اقبال فرماندے کہ اس عشق مولا نے میں نے نور و ظلمت 70,000 پردے اندر گزار کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا اور ایک اس واسطے اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ سونے رب کو دل دیا آنکھاں مانگ تے جے سونے رب نے قرآن چ دستا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ جڑے دنیا چ اننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے جنہوں نے اتھے دیدے مولا دل چ نصیب نہیں ہوئی دل دیاں اکھاں آخرت وچ بھی نہیں ہونے آخرت وچ کھلیاں اکھاں نال دیدار ہوئے گا کھلیاں اکھاں نال دیدار اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا تے دے بارے سونے رب نے اس کو آئے پاک بھی دسیا کہ باوجود ہے کہ ساریاں نشانیاں موجود ہیں ہر طرح دیاں اور جینا بھی انہاں نشانیاں اور میرے دیدار دا انکار کیتا تے انہاں دی ساریاں ہی نیکیاں کیتیاں کھوج پہ گئیاں سب جو بھی کیتیاں اور وہ سارے اعمال ایسے انکار کرنے بنا ضائع ہو جاندے جڑے اللہ دے دیدار دا انکار کردے ہیں اور سونے رب نے فرمایا قیامت دے دن پھر میں دے اعمال نہیں تولنے انہوں بغیر حساب تو انہوں جہنم سٹنا اس واسطے انسان نو چاہیے کہ جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا اپنے دیدار واسطے وہ واسطے جد و جہد کرے اور اللہ دسے پروگرام تے عمل کرے اور وہ طریقہ اللہ رب العزت ہے یہ اللہ پاک دسیا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون تو پھر مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے وسیلہ پڑے پیر مرشد دا اور انہوں کو نوری توحیدی کنیکشن حاصل کرے اپنے دل دے اندر تاکہ حزب الشیطان رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے راہ مولا دا مسافر بن جائے روح جسم چ نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہویا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے دید مولا دی نعمت حاصل کرے یہی انسان دی آخری منزل ہے جی دا ذکر سونے رب نے قرآن چ دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ تہاڈی آخری منزل جڑی وہ تہاڈا رب ہے اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ظہورات ہے کائنات دے اندر سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکثر ظہورات ہے اور جدید سائنس نے میٹا فزکس نے میٹا سائیکالوجی نے مین سائنس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز انہوں دے عناصر ایٹماں دے الیکٹران پروٹون نیوٹران وغیرہ مرکزہ لہراں جڑیاں نے سب غیر مری لطیف لہراں دی بنی اور کسی چیز دا عکس ہے یہ بارے سونے رب نے قرآن چ دس دتا 1400 سال پہلے ہی کہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ نور السماوات والارض باوجود ایک کھلا پروگرام موجود ہے پھر بھی غافل لوگ اس پاسے نہیں آتے اور علم پڑھنے کے باوجود بھی عالم بھی ہو جاندے حافظ بن جاندے قاری بن جاندے مفتی بن جاندے نے اور محدث مفسر بھی بن جاندے نے لیکن دیدار الہی دا انکار کردے اسی واسطے گمراہ فرقیاں دے جڑے خانہ ساز قرآن دے مقابلے انہوں نے اپنے نصاب بنائے نے حالانکہ مومن دا نصاب زندگی دستور آئین صرف اور صرف قرآن و سنت ہے لیکن انہوں نے اپنے بنائے نے اور لوگوں نے پیچھے لا کے اپنے دستوراں دے پیچھے اس واسطے انہاں دستوراں وچ کدے بھی دیدار الہی دا تذکرہ نہیں کرتے تو قرآن کریم دے معنی بدل دیندے نے جتھے لقاء اللہ دے دیدار دا ذکر ہوندا اوتھے ملاقات دا معنی کر کے جان چھڑا جاندے نے اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے روزے الستی سونے رب نے انہاں نوں ریجیکٹ کرتا سکا
اس واسطے انہوں نے نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، یہ پڑھ لکھ کے گمراہ ہو گئے ہیں اور مطمئن نے اپنی اپنی جگہ، لیکن اگر قرآن پاک نو سمجھیا تو سچے اللہ والے ہیں، زندہ دل، مردہ نفس، صحیح القیدہ، اہل سنت و جماعت دے علماء مشاہیر ہی سمجھیا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی دید مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے ریاضت و مجاہدہ کرے۔ پھر اللہ دا وعدہ قرآن جڑے ساڑی راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، اسی انہوں اپنا رستہ ضرور دکھاواں گے۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی انتظار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔